چیف جسٹس صاحب نے بلایا تھا اور کہا تھا کہ وہ جابز دیں گے، پر ایسا کچھ ہوا نہیں ہے. ٹرانسجینڈرز ابھی تک بہت ڈپرائیوڈ ہیں. جتنے وعدے کیے گئے فرام دا اسٹیٹ وہ ابھی تک پورے نہیں ہو سکے. کس طرح کی ریاکشنز آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں جب ٹرانسجینڈرز کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے؟ بہت سارا کرٹیسزم فیس کرنا پڑتا ہے اور ان لوگوں کو ہم سے زیادہ کرنا پڑتا ہے. 5 لاکھ ٹرانسجینڈرز آر دیئر. جس سپیڈ پہ یہ ٹرانسجینڈرز کا ایشو لے کے چل رہی ہے ہماری اسٹیٹ، وہ بہت سالوں کا پروسیس لگ رہا ہے. کسی کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے، کسی کے گھر میں بیٹا ہوتا ہے، تو ٹرانسجینڈر بھی اگر کسی کے گھر میں ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. پروگرام ہے پبلک انٹرسٹ ود زینب فرید خان. قرآن از ویری کلیئر آن جینڈر ڈٹرمنیشنز ایز اکارڈنگ ٹو دا سیئنگ دیٹ اللہ از دا ون ہو شیپس یو ان دا وومب ایز ہی پلیزز. ناظرین، قرآن کی ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہمارے معاشرے کا جو اہم حصہ ہیں ٹرانسجینڈرز، ان کے بارے میں آج ہم بات کریں گے ایک ایسی خاتون سے کہ جنہوں نے ٹرانسجینڈر رائٹس کے لیے بہت کام کیا ہے. ٹرانسجینڈرز ہماری سوسائٹی کا ایسا حصہ ہیں جن کو کبھی بھی قبول نہیں کیا گیا، نہ ان کے خاندان کی طرف سے اور نہ ہی اسٹیٹ کی طرف سے. آج اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بی جیز فاؤنڈیشن کی کو فاؤنڈر اینی بی جی. تھینک یو سو مچ اینی فار بینگ ود اس. مائی پلیجر. اینی، ٹرانسجینڈر رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر ٹرانسجینڈرس کا ورڈ آتے ہی لوگ بہت وانٹ سے ہو جاتے ہیں اور ان کا جو ایک ریاکشن ہے بہت ہیٹ فل ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں پر ٹرانسجینڈرس کو انسان بھی نہیں سمجھتے اور جو ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. آپ نے ٹرانسجینڈرس پر بہت کام کیا ہوا ہے، ان کے لیے بہت کام کیا ہوا ہے. کیسا دیکھتی ہیں ان کا اسٹیٹس ابھی پاکستان میں؟ آئی تھنک ٹرانسجینڈرز ابھی تک بہت ڈپرائیوڈ ہیں. ان کے لیے جتنے وعدے کیے گئے فرام دا اسٹیٹ وہ ابھی تک پورے نہیں ہو سکے، اور وہ لوگ دے اسٹل ٹرائنگ ٹو گیدر دیئر پیسز اینڈ ہیل دیم سیلز. ان کی کمیونٹی کے اندر بہت سارا کام ہونے والا ہے. ایجوکیشن پہ کام ہونے والا ہے. ہاسپٹلس نہیں ہیں ان کی. ایون یہاں تک کہ ان کی پراپرٹی، اگر وہ پراپرٹی کلیم نہیں کر سکتے بیکاز ان کا پراپرٹی میں بھی کوئی رائٹ نہیں ہے. تو وہ ایک چیز، سیریز آف پرابلمس ہیں جو ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں. ایکسیپٹنس نہیں ہے. سو دیر ابھی بھی بہت سارا کام ہونا ضروری ہے. کام کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کس طرح کی ریاکشنز آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں جب ٹرانسجینڈرز کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے؟ بہت سارے لوگ ابھی بھی اسی ایرا میں ہیں جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یا یہ ان کو پاس نہیں رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ بہت اچھی طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے، اور بہت سارا کرٹیسزم فیس کرنا پڑتا ہے اور ان لوگوں کو ہم سے زیادہ کرنا پڑتا ہے. ہم لوگ تو پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہ ہو کہ دل آزاری ہو، پر ان کی ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے سوسائٹی میں. سوسائٹی اسٹل نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ ہمارا حصہ ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ایکسیپٹنس کو سوسائٹی میں لے کر آنے کے لیے یا پھر بڑھانے کے لیے کیا ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک اویئرنیس پروگرامز ہو سکتے ہیں. ایجوکیشن بہت ضروری ہے ہماری سوسائٹی کے لیے. دوسرا، اسٹیٹ کو تھوڑا سا کام کرنا چاہیے. دے نیڈ ٹو ٹیک گڈ اسٹیپس. دے نیڈ ٹو ایکچولی کم فارورڈ اینڈ ہیلپ دس کمیونٹی. ہم لوگ تو میں کر لوں گی، آپ کر لیں گے، اپنی اپنی جگہ پہ جتنے لوگ کر سکتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہتے ہیں. بٹ ہماری گورنمنٹ، وی نیڈ دا گورنمنٹ ٹو ہیلپ اس. مئی 2018 میں ایک بل پاس ہوا تھا جس میں ٹرانسجینڈر رائٹس کے بارے میں بات کی گئی تھی اور ان کے ٹرانسجینڈر کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے ایک بل بنایا گیا تھا. اس کے بعد ان کو اور بھی پریویلیجز دینے کی بات کی گئی تھی. اس سیناریو میں کیا دیکھتی ہیں گراؤنڈ ریالٹیز کو آپ؟ وہ جو بل پاس ہوا تھا اس کے اندر بہت ساری چیزیں پرومس کی گئی تھیں. چیف جسٹس صاحب نے بلایا تھا اور کہا تھا کہ وہ جابز دیں گے. انہوں نے کہا تھا وہ ان کے رائٹس کے لیے کام کریں گے، پر ایسا کچھ ہوا نہیں ہے. اسٹل دے جاب لیس. دے وانٹ کہ وہ ڈیسنٹ طریقے سے کام کریں، انسٹیڈ کہ وہ سگنلس پہ کھڑے ہوں اور لوگ ان کے ساتھ بری طرح ٹریٹ کریں، اور لوگ ان کو گھروں میں آنے سے ڈریں کہ جی ہمارے گھر میں نہیں آئیں گے، کوئی چور نہ ہو، کچھ بہت سارے ایلیگیشنز ان لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی ڈیسنٹ جابس پرووائڈ کی جائے. وہ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. ہمارے سوشل لیول پر اویئرنیس کی ضرورت ہے اور لوگوں میں بھی ریسیپٹیوٹی کی ضرورت ہے کہ ان کو سب سے پہلے تو انسان سمجھا جائے ریگارڈلیس آف دیئر جینڈر. اس کے بعد ہماری سوسائٹی میں ان کی ریسیپٹیوٹی کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟
یہ وہی بات آ گئی کہ ہمیں ایجوکیشن سے اویئرنیس پھیلانی پڑے گی. ہمیں لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ یہ بھی اسی طرح ہے. جیسے دیکھیں کسی کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے, کسی کے گھر میں بیٹا ہوتا ہے, تو ٹرانسجینڈر بھی اگر کسی کے گھر میں ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, وہ کسی نے جان بوجھ کے نہیں کیا. اور اگر اللہ کی طرف سے کچھ ہے تو ہم ایز مسلمز وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر خدا کی طرف سے کوئی چیز ہوتی ہے تو اسی میں شاید بہتری ہوتی ہے. اگر وہ ایک ٹرانسجینڈر ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ اس کو اٹھا کے ابینڈن کر دیتے ہیں, آپ گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں, وچ از ایکچولی ویری رانگ. ایز مسلمز ہم لوگوں کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمیں ہیومینٹی پہ بلیو کرنا چاہیے. وہ ٹرانسجینڈر ہے, وہ میل ہے یا وہ فیمیل ہے, وہ انسان ہے. سو ہمیں اس کی کیئر کرنی چاہیے, ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اس کو گھر میں رکھنا چاہیے. اگر آپ کا بچہ کسی طرح سے پیرالائزڈ ہے, ڈیف ہے, یا بول نہیں سکتا, کچھ بھی اس کے کوئی بھی ایشوز ہیں, سو آپ اس کو نکال دیں گے؟ نہیں, آپ اس کو رکھتے ہیں, آپ اس کا علاج کراتے ہیں, آپ اس کے لیے کھانا بھی پرووائڈ کرتے ہیں, کپڑے دیتے ہیں, ایجوکیشن دیتے ہیں, بٹ آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ رکھتے ہیں. ٹرانسجینڈرز کو آپ پیدا ہوتے ہی نکال کے پھینک دیتے ہیں. اسی طرح ایک کیس, ایک اسٹوری ہے, آئی ول ناٹ بی ٹیکنگ دا نیم بیکاز وہ دیٹس ویری بہت کانفیڈینشیل ہے, بٹ ایک رینڈم اسٹوری کے تحت میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آئی نو سم ون جو ٹرانسجینڈر ہیں, اور اب تو وہ خیر اراؤنڈ وہ میچور ایج میں بھی آ گئی ہیں, اور ان کی پوری فیملی سیٹلڈ ان ماڈل ٹاؤن گارڈن ٹاؤن ان لاہور. اینڈ وین ایور شی ٹرائز ٹو کانٹیکٹ دیم, ان کے لیے گیٹس بند ہوتے ہیں. ان کی پیرنٹس میں سے ان کی مدر کی ڈیتھ ہوئی, شی واز ناٹ الاؤڈ ٹو کم ان ٹو دا ہاؤس, اور وہ فیونرل پہ بھی نہیں جا سکی بیکاز وہ ان کو ملنا ہی نہیں چاہتے, وہ ان کو نکال چکے ہیں. شی واز اے منتھ اولڈ, تو وہ تب سے انہوں نے ان کو گھر سے نکال دیا ہوا ہے. تو آج تک وہ باہر سے گزر سکتی ہیں بٹ اس گھر کے اندر نہیں جا سکتی, اپنی پراپرٹی کلیم نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ رائٹ ہے ہی نہیں. یہ لیگلی وی نیڈ ٹو فائنڈ اے سولوشن ٹو دس آلسو, کہ جو ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں ان کو بھی پراپرٹی میں رائٹ دیا جائے. وہ بھی اسی فیملی کا حصہ ہیں, وہی پیرنٹس ان کے ہوتے ہیں جو باقی بچوں کے ہوتے ہیں. انوارا پیٹی کے جو پیرنٹس جو آپ کی سب سے پہلی شیلڈ ہوتے ہیں وہی ان کو نکال باہر کرتے ہیں. جی وہی نکال کے دیتے ہیں. اور میں کہتی ہوں, میں بہت حیران ہوتی ہوں ایک بات پہ کہ وہ ماں جو 9 مہینے اس کو پیٹ میں رکھتی ہے, چاہے وہ ٹرانسجینڈر ہے یا بیٹا ہے یا بیٹی ہے, وہ کیسے اپنی اولاد اٹھا کے ایک دم سے کسی اور کو دے دیتی ہے اور دوبارہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتی کہ وہ ٹھیک ہے, اس کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے, اس کو سڑکوں پہ لے کے جایا جا رہا ہے, اس سے بھیک منگوائی جا رہی ہے, یا اس کے ساتھ ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹرانسجینڈر کے ساتھ ایونچولی یہی ہوتا ہے. ایونچولی یہ بھی ہوتا ہے. دین دے گو ڈور ٹو ڈور مانگنے کے لیے جاتے ہیں, ان کی ٹولیاں بنائی جاتی ہیں, اور پھر جیسے کسی کے گھر میں بچہ ہوتا ہے, سو آپ اپنی کہیں نہ کہیں جب آپ یو انٹو دس تھنگ, آپ اپنی کہیں نہ کہیں اپنی ذات کو مار کے کسی سے کچھ مانگتے ہیں. تو اگر ان کے لیے جابز ہوں گی یا ان کو فیملیز ایکسیپٹ کریں گی تو وہ ایسا نہیں کرے گا. اور ان کی سیلف رسپیکٹ اور ان کی ڈگنیٹی, ان کا کانفیڈنس, ان کی ہر چیز ایک بیلنسڈ طریقے سے ایک عام انسان کی طرح رہے گی. ہماری پاپولیشن میں آئی تھنک دیر 5 لاکھ ٹرانسجینڈرز آر دیئر, لیکن ان کی صحیح جو ہے ان کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا جا رہا. اس وجہ سے ان کی جو کاؤنٹنگ ہے بہت ویگ ہے. کیونکہ اگر ہم اتنی بڑی پروپورشن کو اپنی فیملی اپنی جو اسٹیٹ ہے اس کے پروگریس میں بھی اگر ہم شامل کر لیتے ہیں تو یہ لوگ جو فیمیل ورکرز کے جو ایشوز ہیں ان سے بھی, اور میل کے ایشوز جو ہیں ان سے بھی بڑھ کر کام کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, جو ٹرانسجینڈرز ہیں, اگر ہم جتنا میں نے دیکھا ہے, ان کے اندر بہت ساری کوالٹیز ہوتی ہیں. ان کے اندر اگر وہ فیمیل سائڈ پہ ہیں تو ان کے اندر وہ مامتا بھی ہوتی ہے, ان کے اندر گھر سنبھالنے کی صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں. دے آر ویری گڈ کوکس, دے آر ویری گڈ ہاؤس کیپرز. اینڈ اگر وہ دوسرے تھوڑا میل سائڈ پر ہیں تو بھی وہ باہر کے بہت سارے کام کرتے ہیں. تو وہ ایک عام انسانوں کی طرح ہی ہیں, بلکہ بیسکلی ان کے پاس وہ ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں تو وہ اس کمی کو اوور کم کرنے کے لیے وہ ایکسٹرا کام کر رہے ہوتے ہیں. احساس بھی ان میں زیادہ ہوتا ہے, بہت سینسٹیو ہوتے ہیں, اور وہ چیزوں کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں. اور ان کو کہیں نہ کہیں
میرے خیال میں کہیں نہ کہیں اللہ نے کچھ ایک ایکسٹرا حص دی ہوتی ہے یا ایک ایکسٹرا چیز سے بلیس کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ بڑا اچھی طریقے سے اس کو پورا کرتے ہیں. وہ بڑے اچھے, بہت سارے ٹرانسجینڈرز ہیں جو میک اپ آرٹسٹ ہیں, بہت سارے ٹرانسجینڈرز ہیں جو ٹی وی میں کام کر رہے ہیں, ٹی وی کے لائک بیہائنڈ دا کیمرا ہوتے ہیں, جو کیمرہ مینس کے ساتھ ہوتے ہیں, بہت اسسٹ کرتے ہیں, ڈائریکٹرز کے ساتھ اسسٹ کرتے ہیں. سو ان کی نالج, وہ آئی تھنک they can do wonders if they are provided a proper platform. پراپر پلیٹفارم, فنڈامنٹل رائٹس, ان کو تو فنڈامنٹل رائٹس ہی نہیں دیا جا رہا, وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا پارٹ ہی نہیں ہے. حالانکہ ہماری کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ انسان ریگارڈلیس آف دیئر جینڈر اس کو انسان سمجھ کر دس از دا رسپانسبلٹی آف اسٹیٹ. بٹ بڑے پیری کہ اس کی فیملی جو ہے وہی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. پھر آتی ہے سیکنڈری, لائک پرائمری ایکچولی ہونی چاہیے اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی. اور اس بارے میں لیجسلیشن کا اسٹیٹس آپ ہمیں بتائیں. اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے ٹو ایکچولی پرووائڈ دیم ود گڈ ایجوکیشن, ہاسپٹلس, کام چیزیں, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ اسٹیٹ نے کبھی بھی ان کو سیریسلی لیا ہے. بات کر دینا, ان کے رائٹس کے لیے بول دینا کہ ہم یہ کریں گے, اور امپلیمنٹ کرنا دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. امپلیمنٹ نہیں ہوا آج تک, صرف بات ہوئی. چیف جسٹس صاحب نے جب بلایا, وہ بل پاس ہوا, اس پہ صرف بات ہوئی ہے. ان لوگوں نے ایک اور سجیشن دی تھی کہ پارلیمنٹ میں ہمارا کوئی ریپرزینٹیو ہونا چاہیے, کیونکہ عورتوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے خواتین ہیں, مردوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے میل فگرز ہیں. سو ہماری بات رکھنے کے لیے, یہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ٹرانسجینڈرز کی بات رکھنے کے لیے کوئی ٹرانسجینڈر ہونا چاہیے. اس سے زیادہ اور کوئی ریلیٹ ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ دیکھیں میں اور آپ شاید اس طرح سے ان کی تکلیف کو ریلیٹ نہیں کر سکتے جو ایک ٹرانسجینڈر اپنی ہی کمیونٹی کی پرابلمس کو لے کے بات کر سکتا ہے. تو انہوں نے یہ بھی بولا تھا, بٹ بیسکس ہی نہیں ہوئے تو پارلیمنٹ میں جانا تو بہت دور کی بات ہے. تو ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا. تو اب جب ہماری اسٹیٹ از انیبل ٹو ورک فار دیم, تو ہماری سوشل رسپانسبلٹی بنتی ہے ان کے لیے ایسی اپرچونیٹیز کریٹ کرنا کہ ایٹ لیسٹ ہم ان کو پہلے انسان سمجھیں, اس کے بعد اپنے جو ہمارے سوشل رسپانسبلٹی ہے اسی کو اتنا کریں کہ ہماری اسٹیٹ بھی اس طرف دیکھے. بیسکلی جو ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہے اس کے دائرے میں یہ بات بالکل ہے کہ ہمیں ان کی خیال کرنا چاہیے. اگر ہم ہر ہاؤس ہولڈ میں جابس پرووائڈ کرنی شروع کر دیں, ہم ان کو تھوڑا سا ٹرین کریں, جیسے ہمارے گھر میں کوئی نئی میڈ آتی ہے, کچھ آتا ہے, ہم اس کو ٹرین کرتے ہیں, اسی طرح ہم ٹرانسجینڈرس کو اپرچونیٹی دیں, ان کو ہاؤس ہولڈ میں ڈالیں, ان کو جابس کے لیے جاب آفرز دیں, تو شاید ان کی زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے. شاید ان کا سیلف اسٹیم, ان کے اندر سیلف کانفیڈنس, یہ سب چیزیں ان کے اندر بحال ہو سکتی ہیں. اینڈ آئی تھنک ایک پازیٹیوٹی تو پاکستان میں آئی ہے جب ہمارے ایک نیوز کاسٹر کو, ایک ٹرانسجینڈر نیوز کاسٹر ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ایک اور جو ہیں ٹرانسجینڈر, ان کو بھی اب میڈیا پر لا کر شی از اوننگ ہر سیلف, تو اور بہت کانفیڈنٹلی. تو اس طریقے سے اگر ہم اسی چیز کو پرسو کریں آگے تو آئی تھنک بہت اچھے, ہماری پوری آن دا ہول ہماری سوسائٹی کی جو ہے ایجوکیشن اور ہر طریقے سے ہم انڈلج کر سکتے ہیں اس کو. اب دیکھیں, ایک ٹرانسجینڈر کو میڈیا پہ ایز اے نیوز کاسٹر جاب مل گئی, مگر جو اتنے لاکھوں لوگ ہیں, ایک ایک بندے کو بھی اگر ایڈجسٹ کیا جائے آہستہ آہستہ, ایک ایک جگہ پہ بھی ان کو ایڈجسٹ کیا جائے, تو ان کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز ہوں گی. باقی چینلز کو بھی چاہیے کہ وہ ٹرانسجینڈرز کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں. بہت سارے اور جگہ بھی ہیں جہاں پہ جیسے سیلونز ہیں, بہت سارے ڈیزائنرز ہیں, بہت سارے اور پلیٹفارمز ہیں جہاں پہ لوگوں کو چاہیے کہ ان کو ایز این اسسٹنٹ یا کسی بھی جاب ڈسٹنکشن میں کسی بھی جگہ پہ ان کو ایڈجسٹ کریں تاکہ ان کی جگہ بننی شروع ہو. اچھا, بیگنگ از اے کرائم, لیکن ہمارے ٹرانسجینڈرز کو کیونکہ ہماری اسٹیٹ ہی اون نہیں کری, ان کے لیے کچھ نہیں کری, تو ان کے لیے بیگنگ کے علاوہ اور کوئی رہ نہیں جاتا سلیوشن. تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ اٹ سیلف وہ کاز کریٹ کر رہی ہے جس کی وجہ سے کرائمز ہوتے ہیں. اگر ان کو جاب مل جائے اور ان کے لیے ایسے اپرچونیٹیز کریٹ کیے جائیں جس کی وجہ سے یہ کرائمز جو ہیں ختم ہو سکتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا سجیشنز دیتے ہیں؟ دیکھیے, جب تک ان کے پاس جابس نہیں ہوں گے, ان کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہوں گی, دیکھیں جب وہ بھوکے ہوں گے, جب ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے یا ان کے پاس سخت سردی میں سونے کے لیے بستر نہیں ہے, تو وہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے. وہ بیگنگ کریں گے, وہ بیگ کریں گے لوگوں کو, وہ کچھ بھی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جائیں گے, بیکاز دے نیڈ منی ٹو سروائیو, ایٹ لیسٹ دے نیڈ منی ٹو لیو. اگر وہ کچھ کھائیں گے نہیں تو وہ زندہ نہیں رہیں گے, اور کھانے کے لیے ان کو پیسے چاہیے. اگر کوئی ان کو
جیسے وہ بھیک مانگ رہے ہیں تو وہ بھیک میں کوئی کچھ نہیں دے گا تو وہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا. تو اسٹیٹ جب تک ان کے لیے اپرچونیٹیز شیلٹرز نہیں بنائے گی, ان کی کمیونٹی کے لیے سینٹرز نہیں بنائے گی, تو یہ سب تو ایسے ہی چلتا رہے گا. جسٹ بیکاز کہ انہوں نے بیلگری کو ان کے لیے لاسٹ آپشن چھوڑ دیا ہے, اس میں ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو موسٹلی اونلی آپشن ہے, اونلی آپشن ہی چھوڑا یہ, یہی آپشن ان کے پاس ایک آپشن ہے, ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے. تو اس وجہ سے بیلگری کے جو کرائم ہے اس میں ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں وہ ناٹ ٹرانسجینڈرس لیکن دے پریٹینڈ ٹو بی ونس, اور اس کی وجہ سے بھی بہت سارے کرائمز ہو رہے ہیں جن کو ہم اوور لک کر دیتے ہیں, بٹ ہمارے کرائمز کی جو ریٹ ہے بڑھتا ہوا اس کی ایک یہ بھی مین وجہ ہے. بیسکلی ہماری گورنمنٹ نیڈس ٹو ٹیک اے اسٹینڈ. Our government and the state needs to actually acknowledge that transgenders are part of this society. اور جب تک وہ یہ انیشیٹو نہیں لیں گے, وہ اسٹیپ فارورڈ نہیں کریں گے, ان کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا, سوسائٹی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی. بات کر دینا کچھ اور کچھ پریکٹیکلی نہ کرنا, وہ ایک چیز ہے جو بہت سالوں سے چلی آ رہی ہے ود آر اسٹیٹ. آئی تھنک دے ریئلی نیڈ ٹو گیٹ ان ٹو دا میٹر اینڈ ٹو اسٹاپ کرائم. اینڈ سب سے زیادہ اگر آپ ہیومینٹی گراؤنڈس پہ دیکھو, ان کے لیے شیلٹر ہومز ہونے چاہیے, یو نو ویئر دے کین ہیو فوڈ, سلیپ. کچھ نہیں بھی ہے, اگر ان کے پاس کوئی جابز نہیں بھی ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کو کھانے پینے کی پرابلم نہ ہو, وہ اشاروں پہ کھڑے ہو کے بیگنگ کے اس چیز میں نہ جائے, اور اس کی وجہ سے جو باقی لوگ ہیں وہ انہی کا فائدہ اٹھا کے, ٹرانسجینڈرز کا فائدہ اٹھا کے وہ کرمنل ایکٹیویٹیز نہ کریں جو کہ بہت زیادہ ہیں. سو یہ ہماری اسٹیٹ کو چاہیے, دے نیڈ ٹو اسٹیپ فارورڈ. ابھی تک جتنا بھی بی جی فاؤنڈیشن نے ٹرانسجینڈرس کے لیے کام کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں ہمیں. ٹرانسجینڈرز میں نے جیسے پہلے بھی بولا تھا کہ دے ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. دے آر جسٹ لائک مائی فیملی. ہم لوگ بہت ان سے اٹیچڈ ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں. اور ایک ان کے کمیونٹی ہیڈ کرتی ہیں جن کو آئی ٹیک ہر ایز مائی اون فیملی اینڈ اے مدر, عاشی امی. انہوں نے بی جیز فاؤنڈیشن کی کلیبوریشن کے ساتھ ایک جگہ بنائی ہے جہاں پہ اٹس اے ہوم, اٹس اے شیلٹر ہوم ٹائپ جگہ ہے. جو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے وہ شاید ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ہو, جس کے اندر ٹرانسجینڈرز رہیں گے, جن میں بہت سارے اوبویسلی ہم لوگ اس طرح سے نہیں کر سکتے, ناشی امی اس طرح سے بہت سارے لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں ہم نہیں کر سکتے, لیکن 15, 20, 50 جتنے لوگوں کی اکاموڈیشن کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں کہ ہم ان کے لیے وہ جگہ بنائیں اور وہ آ کر وہاں پہ رہ سکتے ہیں. لیکن یہ آئیڈیا گورنمنٹ بھی تو امپلیمنٹ کر سکتی ہے. ان کو ایک پریکٹیکل اگزامپل ان کے سامنے ہے کہ شیلٹر ہومز آپ پرووائڈ کر دیں تو آپ کے پوری سوسائٹی میں کرائم ریٹ بھی بہت حد تک کم ہو سکتا ہے. ہم لوگوں نے سجیشن دیا تھا پہلے بھی گورنمنٹ کو, لیکن وہی بات آ گئی کہ دے آر ناٹ سیریس اباؤٹ اٹ. سو انسٹیڈ آف ویٹنگ فار دیم ٹو ڈو سم تھنگ وی اسٹارٹیڈ آن آر اون. اور عاشی امی کیونکہ ایک ٹرانسجینڈر ہیں اور میں ان کو امی اس لیے بلاتی ہوں بیکاز وہ میری بالکل فیملی ہی ہے. اور مائی مدر ان کولیبوریشن ود عاشی امی دے اسٹارٹیڈ دس تھنگ. بے گھر فاؤنڈیشن ان کی عاشی امی کی ہے اور بی جیز فاؤنڈیشن ہماری ہے. ان کولیبوریشن انہوں نے یہ جگہ بنائی ہے اور اس میں کافی لوگ رہنا شروع بھی ہو گئے ہیں, اور کچھ اور لوگ ہیں جو ہم نے شارٹ لسٹ کیے ہیں جو نیڈی ہیں. ایکچولی نیڈی تو سبھی ہیں, مگر کوئی جو بہت ایکسٹریم کیسز ہیں ان کو وہ جگہ پرووائڈ کی جا رہی ہے جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور اس طرح کی ان کی کنڈیشنز ہیں کہ وہ اب بیگ بھی نہیں کر سکتے, وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے. سو ہماری کوشش ہے کہ وی نیڈ ٹو میک اے ڈفرینس ان دس سوسائٹی. یعنی سپریم کورٹ کے آرڈرس پر ٹرانسجینڈرس کی آئیڈینٹیز جو ہیں وہ رجسٹر ہو رہی ہیں اور ان کو آئی ڈی کارڈز مل رہے ہیں. اس پروسیس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس میں نادرا والے ان کو ہراس بھی کر رہے ہیں, اس میں آپ بتائیں کہ کیا سیناریو دیکھتی ہیں وہاں پہ؟ جب سے آرڈرز ہوئے ہیں بہت ہی سلو کام چل رہا ہے. جو لوگ تھوڑے سا ذرا جن میں تھوڑی سی اویئرنیس ہے, جو ٹرانسجینڈرز کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہیں, وہ تو جا کے کچھ نہ کچھ کر کے اپنے آئی ڈی کارڈز ایشو کرا رہے ہیں. بٹ موسٹلی جو میسز ہے جو وہ
बार बार ऑफिसर्स के चक्कर लगाते रहते हैं और वो इतने बेचारे ना एजुकेटेड होते हैं ना उनकी इतनी अवेयरनेस होती है, तो वो इवेंचुअली थक के वो जाना ही छोड़ देते हैं बिकॉज उनको उस तरह से केटर नहीं किया जाता, उनकी बात जल्दी सुनी नहीं जाती. सो वो एवरी डे जा जाके यू नो दे गेट टायर्ड और वो फिर जाते ही नहीं हैं. और उससे फिर इस पूरे प्रोसेस पे एक डेडलॉक लग जाता है. एग्जैक्टली. उनकी जो नादरा वैन्स हैं वो फाउंटेन हाउस में गई थी कुछ अर्सा पहले, वहाँ पे कुछ लोगों के बने. और इसी तरह आई थिंक इनको चाहिए कि वैन्स प्रोवाइड करें और उन रिमोट एरियाज़ में जाएं जहाँ पे इतना एक्सेस नहीं है उन लोगों को, जिनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं है. बट द थिंग इज 2-4 लोगों को अकोमोडेट कर भी दें ये लोग, बट दिस इज़ अबाउट 5 लाख पीपल ऑलरेडी, 5 लाख ट्रांसजेंडर्स. तो उनके बारे में भी आई थिंक इस प्रोसेस से चलता रहा और इस स्पीड से ये पूरा प्रोसेस चलता रहा, तो आई डोंट थिंक कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद भी इसको उस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. जिस तरह से नज़र आ रहा है उस तरह से तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे साल लग जाएंगे. पर ऐसा सोचते हुए भी मेरा दिल दुखता है क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों ने बहुत सफ़र किया है और अभी भी कर रहे हैं. तो मेरी दुआ है और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि जल्दी से जल्दी इनकी प्रॉब्लम्स चीज़ें हल हो जाएं, बिकॉज़ जिस स्पीड पे ये ट्रांसजेंडर्स का इशू लेके चल रही है हमारी स्टेट, वो बहुत सालों का प्रोसेस लग रहा है. बिकॉज़ उसको उन्होंने बहुत ही साइड पे किया हुआ है, उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है. उनको लग रहा है कि चलो ये होता रहेगा आहिस्ता, बट ये एक बहुत सीरियस इशू है, इसको सीरियसली लेना चाहिए. जबकि हमें ये भी पता है कि आईडी कार्ड के बगैर आप एंटर नहीं हो सकते, आप इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स में उन सब में, बट स्टिल व्हाट अ पिटी कि इन लोगों की ये हालत है. जैसे अभी आपने बोला कि आप किसी इंपॉर्टेंट जगह पे नहीं जा सकते आईडी कार्ड के बगैर, आपकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है. ठीक है, आईडी कार्ड नहीं है तो आपकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है. तो गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए, वो बेचारे उनको कितना ज़्यादा साइडलाइन कर दिया है कि उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे. उनके लिए कोई आईडी कार्ड्स, कुछ चीज़ें कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर रहे कि वो बेचारे अपने आप को एक नॉर्मल सोसाइटी का हिस्सा समझें. वो अपने आप को नॉर्मल सोसाइटी का हिस्सा समझते ही नहीं है और उन लोगों में डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, इसीलिए क्राइम्स करते हैं. क्योंकि ऑब्वियसली जब आपको धुतकारा जाएगा, आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो आपको लगेगा कि आप दूसरों से कमतर हो. उनको ये लगता है कि अच्छा ये मेल है या ये फीमेल है, सो इन्हीं के लिए दुनिया है, हमारे लिए कुछ भी नहीं. सो उनके ये सवाल हैं जिनके जवाब हमें नहीं मिलते. और बहुत सारे लोग जब ऐसा सवाल करते हैं तो बहुत दिल दुखता है बिकॉज जवाब नहीं होता. इंटरनेशनली भी अगर देखा जाए तो जो टॉप 3 प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसको पाकिस्तान की टॉप 3 प्रॉब्लम्स में से कहा जाता है, उसमें से जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उनमें जो बड़ा हिस्सा है वो ट्रांसजेंडर्स का भी है. उसमें सेक्स वर्कर्स और इनकी प्रोस्टिट्यूशंस और इस सब इश्यूज़ की जो है उसमें ट्रांसजेंडर अहम हिस्सा है. तो जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट इज़ नॉट विलिंग टू वर्क फॉर देम, सिविल सोसाइटी भी अपना उस तरीके से रोल प्ले नहीं कर पा रही है. जिस तरह से भी आपने बोला, जो सेक्स वर्कर्स बन जाते हैं, ट्रांसजेंडर्स जो हैं, वो कभी इसके पीछे जाके देखिए कि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी और उनके पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा जाता. और मुझे सिर्फ हैरत उन लोगों पे होती है जो इनको मना नहीं करते और इनके पास जाते हैं. वो जो जितने भी मेल फिगर्स हैं, सो कॉल्ड हमारे जो मेल सोसाइटी है, और उनको वो खुद जब चलकर इनके पास जाते हैं और ये सेक्स वर्कर्स उनके लिए काम कर रहे होते हैं, तो उनके दिल में कभी दर्द नहीं होता, उनको तकलीफ़ नहीं होती कि ये भी इस सोसाइटी का हिस्सा है. ठीक है, अगर गवर्नमेंट नहीं करी तो एज अ सोसाइटी हम लोगों को खुद उनसे बात करनी चाहिए, उनके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करना चाहिए. एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा करके ही शायद उनकी हेल्प हो जाए. बिकॉज जिस स्पीड पे, जिस रेट पे गवर्नमेंट काम कर रही है और ये स्टेट उनके लिए काम कर रही है, वो बहुत सालों का प्रोसेस नज़र आ रहा है. सो जिस तरह हम दूसरे इश्यूज़ के लिए कैंपेन स्टार्ट करते हैं, उसी तरह हाँ, सिविल सोसाइटी के वो सब लोग जो ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करना चाह रहे हैं, वो लोग भी मिलकर इनके लिए एक कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं. एंड आई थिंक उस तरीके से हम अवेयरनेस और रिसेप्टिविटी इनकी सिविल सोसाइटी में और बढ़ा सकते हैं. इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक बिल्कुल कर सकते हैं और करना चाहिए. सिविल सोसाइटी नीड्स टू स्टेप फॉरवर्ड, और सिविल सोसाइटी के बहुत सारे लोगों ने काम करने की कोशिश भी की है. हम लोग भी सिविल सोसाइटी से ही थोड़ा सा बिलोंग करते हैं और कोशिश करते हैं, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए. यानी पुलिस की बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, स्टेट सिक्योरिटी इन ट्रांसजेंडर्स को जब इनके साथ कोई हरासमेंट होती है या इनके साथ कोई ज़्यादती होती है, तो जब ये पुलिस की तरफ जाते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, हु आर द अल्टीमेट प्रोटेक्टर्स, उनकी तरफ से इनके साथ जो सलूक होता है उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे और इनकी स्टोरीज़ के बारे में और इनके साथ
جو بھی ظلم کیا جاتا ہے. آئی تھنک دس از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ بیکاز اوبیسلی جب یہ سیکس ورکرز بن جاتے ہیں, بیگرز بن جاتے ہیں, کچھ ان سے کرمنل ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتی, تو ان کے ساتھ پولیس بہت برے طریقے سے پیش آتی ہے. وہی بات ہے کہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, جو مائنڈ سیٹ چلا آ رہا ہے, پولیس بھی اسی مائنڈ سیٹ سے ان کے ساتھ بات کرتی ہے اور بہت ہی بری لینگویج یوز کرتی ہے, وچ از اے ویری ویری سیڈ پارٹ. بی جیز فاؤنڈیشن نے بہت سارے ایسے کیسز ہینڈل کیے ہیں جس میں ٹرانسجینڈرز کو لے جاتے ہیں یا ان کو سیکس ورکرز کے کیس بنا دیتے ہیں, جو کہ ایک نارمل سچویشن ہوتی ہے اس کو اتنا اگلی بنا دیا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ, اور ان لوگوں کے پاس بیچاروں کے پاس کوئی جانے کی جگہ بھی نہیں ہوتی ٹو آسک فار جسٹس. سو پولیس اسٹیشن اینڈ پولیس پیپل دے ڈو ناٹ ریسپیکٹ دیم, بلکہ وہ اتنا ان کے ساتھ گندی لینگویج میں بات کر رہے ہوتے ہیں, مار رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ بیچارے بہت ٹراماٹائزڈ ہو جاتے ہیں, وہ مزید ٹراما میں چلے جاتے ہیں. اور ایسے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں جہاں پر ٹرانسجینڈر سے بھتہ خوری کے لیے جسٹ بیکاز دے آر ناٹ ایبل ٹو پے دیم دیٹ اماؤنٹ. ایگزیکٹلی, کیونکہ دیکھیں جو ٹرانسجینڈرز ہیں وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ دے گو ٹو دی ویڈنگس, کہ جی وہاں پہ کوئی شادی ہو رہی ہے تو اس کی سیرمنی میں چلے جائیں گے, تھوڑا بہت ایسے گایا بجایا ڈانس کیا, ان کو ایک اچھے جیسچر میں ان کو کچھ نہ کچھ وہاں سے مل جاتا ہے. پھر اسی طرح وہ اشاروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, کئی دفعہ وہ سیکس ورکرز بن جاتے ہیں. تو جب یہ سب چیزیں وہ کر رہے ہوتے ہیں تو پولیس والے سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے کہ اچھا جی آپ فلانے سگنل پہ کھڑے ہیں تو یہاں کھڑے ہونے کے پیسے دیجیے, آپ یہ کر رہے ہیں آپ یہ کھڑے ہونے کے پیسے دیجیے. وہ بیچارے تو پہلے ہی اتنی پرابلمس میں سے گزرے, ان کے لیے تو ویسے ہی جینا اتنا مشکل ہے. یعنی خواجہ سراؤں کے لیے ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے جو کہ بیسیکلی ایک موکری کے لیے ان کو ورڈ یوز کیا جاتا ہے, ہجرا یا خسرا, جس کا مطلب ہے امپوٹنسی, انکمپٹنسی. تو ہمارے لوگ اگر صرف یہ ورڈس کا ہی تھوڑا سا ہیر پھیر کر لیں, ان کو ہجرا خسرا کے بجائے اگر ان کو خواجہ سرا کہہ دیں, تو آئی تھنک یہ چیز بھی ہم بہت ایک لیول پر ہمیں لے کے جا سکتی ہے, ایک انسانیت کے لیول پر ہمیں لے کے جا سکتی ہے. بیسکلی دس از کالڈ رسپیکٹ. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ میں چاہوں گی کہ مجھے سب رسپیکٹ کرے, اس طرح وہ بھی انسان ہیں اور وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو رسپیکٹ کی جائے, ان کو رسپیکٹ دی جائے, ان کا رسپیکٹفلی نام لیا جائے. وہ ڈسپائٹ آل دا آڈز اینڈ ایوری تھنگ, آئی تھنک ہمیں ایز اے انسان ہر دوسرے انسان کی عزت کرنی چاہیے. آئی تھنک ایک خواجہ سرا از دا رائٹ ورڈ, انسٹیڈ کہ ہم انہیں خسرا یا ہجرا یا ایسے لفظوں سے مخاطب کریں جس سے ان کو تکلیف ہو. ہمیں کسی کی بھی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. اینڈ دس از یہ بہت ایک عجیب سا ورڈ ہے جو ہمیں بولنا ہی نہیں چاہیے. آج کی اس ڈسکشن کے بعد یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جب تک ہماری سول سوسائٹی ہماری ٹرانسجینڈر سوسائٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی اور ان کے لیے ایک ریسیپٹیوٹی نہیں لے کر آئے گی, ہماری حکومت بھی اس کے لیے کام نہیں کر سکتی. تو پاکستان کے بہتر فیوچر کے لیے ہمیں ٹرانسجینڈرز کو بھی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اور ان کو انسان سمجھنا پڑے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.